مائیں گھر میں بچوں کی منتظر تھیں، لیکن بچے نہیں آئے، ان کی لاشیں آئیں۔ یہ سانحہ، یہ قیامت گزر گئی، اس کے زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوں گے۔ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ قرآن مجید سے جو میں نے کلمات پڑھے ہیں ان میں میرے اللہ نے ارشاد کی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل عام کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگی مہم میں روانہ فرماتے تو تاکید کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد کرتے کہ کوئی فصل بھی نہ اجاڑنا، جانوروں کو، اور جانور بھی وہ جو موذی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور بھولا کتا ہے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے کہ انسان کے لیے ضرر کا سبب ہو گیا، لیکن اس کے لیے بھی تاکید فرمائی کہ اس کو بضربۃ واحدہ کوشش کرو کہ ایک ہی ضرب سے قتل کرو، وہ سسک سسک کے نہ مرے، اور اس کی صورت نہ بگاڑو، اس کے اعضاء نہ توڑو۔ ایاکم والمسلح ولو بالکلب العقور، جو کتا تمہارے افراد خانہ کو کاٹ کے ان کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، تم اسلحہ لیے اس کے پیچھے دوڑے ہو، اس کو مارنے گئے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں اس کی شکل نہ بگاڑنا، یہ شکل تمہارے رب نے بنائی ہے۔ ایک کتے کی بھی شکل نہیں بگاڑنی، وہ بھی رب کی بنائی ہے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی شریعت ہے جس میں معصوم گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، جس میں ماؤں کی گودوں سے ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ دین نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امن کا دین دیتے ہیں، حضور تو رحمت بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر قوم اب بھی یکسو نہیں ہوتی اتنے بڑے حادثے کے بعد، تو شاید پھر کوئی دوسرا موقع نہ ملے۔ ہر طبقہ زندگی کو یکسو ہو جانا چاہیے، اور ان جہنمی کتوں کو کسی مسلک، کسی مذہب کے ساتھ منسوب کرنے کی بجائے ان کو خوارج میں ہی شامل کیا جائے، جبکہ وہ ہیں ہی خارجی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ان لوگوں کی بتائی ہیں، ان لوگوں کی صورتیں دیکھ لیں، ان لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں، اور ان لوگوں کی کرتوتیں دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کافروں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور شرم کرنی چاہیے کسی بھی شخص کو ایسے لوگوں کی حمایت میں ایک جملہ بولنے سے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ نہیں بولا، کسی عام شخص کے قتل میں بھی آدھے جملے سے مدد کی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ آدھے جملے سے بھی کسی قاتل کی مدد کی، اس کو کوئی سپورٹ اخلاقی پہنچ گئی کسی کے جملے کی وجہ سے، اس کو کوئی تقویت مل گئی۔ قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے، چاہے کسی بھی طبقہ زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہیں،
کسی بھی مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا. یہ امت کے خوارج ہیں، یہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو کافر جانتے ہیں اور اپنی خود ساختہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. ہم ایسی شریعت اور ایسے دین کے حامی نہیں ہیں، ہم تو اس دین کے متوالے ہیں جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں، جو دین رحمت ہے، جس میں محبت کا درس دیا گیا ہے، جس میں پیار کا سبق دیا گیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں فرقہ واریت کا کلچر ہے اور کچھ لوگ خام خواہ ایسے لوگوں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے حامی بنتے ہیں. اگرچہ کچھ فکری مماثلتیں بھی موجود ہوں، لیکن جب یہ لوگ یہاں تک اتر آئے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی حمایت کر کے جہنم خریدی جائے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا جائے. ہمارے کار پردازوں کو عسکری اور سیاسی زعماء کو، اعیان سلطنت کو، اعیان حکومت کو اب صاف صاف اور سیدھے سیدھے فیصلے کر کے ان کو واصل جہنم کرنا ہوگا. اور ہر اس شخص کو جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اس کو بھی پاکستان کا، اسلام کا دشمن سمجھنا ہے. اور کم از کم میڈیا والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے بدبخت مفتیوں کو وہ کیوں بٹھاتے ہیں کہ جو لفظ لپیٹ لپیٹ کے ان لوگوں کی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور بولتے ہیں اور اس کو کئی تناظر سے الجھا کر کے اس مقدمے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب معاملہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں رہا، کون کہاں کھڑا ہے. میں تو کہہ رہا تھا کہ کم از کم اس وقت سب سے کم درجے کا سٹیپ یہ لیا جائے کہ جتنے مدارس دینیہ ہیں لازم قرار دیا جائے کہ سب مدارس کی پیشانی پر، ہر مدرسے کے دروازے پر پاکستان کا پرچم نصب کیا جائے گا. یہ لازم قرار دیا جائے کہ ہر مدرسے کے اندر، جس طرح اسمبلی ہوتی ہے تو بعض مدارس میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں، بعض میں جہادی ترانے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے مدارس میں قصیدہ بردہ شریف اور نعت پیغمبر کے نغمے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ لازم قرار دے دیا جائے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے. قائد اعظم کی تصویر اور علامہ اقبال کی تصویر اگر مدارس والے نہ لگائیں تو کم از کم اتنا ہو کہ ان کے 2 فرامین لکھ کے نمایاں طور پہ لگائے جائیں اور اقبال ڈے اور قائد ڈے یہ مدارس کے اندر لازمی ہو. اور نظریہ پاکستان پر یقین لانا ہر پاکستانی فرد کے لیے ضروری ہو. پاکستان کی آئیڈیالوجی کو شدید خطرہ ہے، لیکن بات ہر معاملے کو ہم سیاسی اور فرقہ واریت کے رنگ میں لے لیتے ہیں. کوئی بھی بات کریں، دہشت گردی کی بات کریں تو کچھ لوگ خام خواہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے فرقے کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح کوئی بات سیاسی کی جائے تو خام خواہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کوئی مخصوص طبقے کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اصولی بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی زعماء کو بھی اور مذہبی زعماء کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے. نظریہ پاکستان کا اگر چیئرمین یہ حراری ہوگا تو نظریہ پاکستان کا حیا کیسے ہوگا. اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، اگر کشمیر کمیٹی کا سربراہ وہ ہو کہ جو جہاد کشمیر پہ یقین نہ رکھتا ہو اور انڈیا کی ہمدردی میں جہاد افغان اور جہاد کشمیر پر اس کی پالیسیاں الگ ہوں، تو پھر کس طرح کشمیر کے مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. ہم جو فیصلے کریں وہ سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر نہیں، ملک کے مفاد کے اندر کریں. تو نظریہ پاکستان کا احیاء اس انداز میں ہو کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، ہمارے یونیورسٹیوں میں اور ہمارے مدارس میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان پڑھایا جائے. اگر ماضی میں لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں اور نظریہ پاکستان کے لوگوں نے مخالفت کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ رجوع کر لیں. اور اب نظریہ پاکستان جو کہ پاکستان کی بنیاد اور اساس ہے
اس پہ یقین رکھنا لازم قرار دیا جائے، اور اگر کوئی پاکستان کے نظریوں کو نہیں مانتا اور پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ منصب تک پہنچ پائے۔ اس وقت ہم نے جو ہے وہ بھرپور فیصلے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ آج چونکہ پورے ملک میں یوم دعا ہے، اور ان بچوں کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، تو یہ ہمارا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے۔ شہید تو خون کا پہلا قطرہ گرنے سے قبل جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ننھے شہید، ان کا خون بھی، ان کا لہو بھی اس وطن کی بنیادوں میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازی سے انہیں مالا مال فرمائے اور میرے وطن میں امن کے سویرے طلوع فرمائے۔